شادی جیسے مقدس بندھن پر اٹھنے والے اخراجات آج کے مہنگے دور میں غریبوں پر بڑا بوجھ ہیں اور اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے اجتماعی شادیوں کی روایت تیزی سے جڑ پکڑ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں رحیم یار خان میں اجتماعی شادی کی تقریب ہوئی، احوال بتا رہے ہیں عاصم صدیقی۔ رحیم یار خان میں اس وقت چک سوپی میں مقامی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اجتماعی شادیوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ٹوبہ ٹیکسنگ، لیاقت پور، صادق آباد، رحیم یار خان کے مختلف چکوک سے باراتیں شریک ہوئیں۔ اجتماعی شادی کی اس تقریب کو دیکھنے کے لیے مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سوسائٹی کی جانب سے ہر جوڑے کو 1,15,000 روپے کا جہیز گفٹ میں دیا گیا، جس میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء شامل تھیں۔ سوسائٹی کے صدر چودھری غلام عباس کے مطابق پچھلے سال 10 بچیوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی گئی تھی، مگر اس سال 25 بچیوں کو اجتماعی شادی کی اس تقریب میں شادی جیسے خوبصورت بندھن میں باندھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اجتماعی شادیوں کا مقصد ایسے غریب والدین کی مدد کرنا ہے جو غربت کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے۔ اجتماعی شادیوں کے انعقاد سے نہ صرف غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے بلکہ اہم مذہبی فریضہ احسن طریقے سے ادا ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین محمد صدیق کے ساتھ عاصم صدیق، دنیا نیوز، رحیم یار خان۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے بہاولپور اور چولستان میں ٹوبہ کالے پار جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ اس بارے میں اطہر فاروق آوان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں چولستان کے ٹوبہ کالے پہاڑ کے مقام پر، جو یزمان سے مروڑ جاتے ہوئے گریٹر چولستان میں واقع ہے۔ یہ ٹوبہ 3 فٹ سخت مٹی کی تہ، جس کو مقامی زبان میں ڈہر کہا جاتا ہے، پر آباد ہے۔ چولستان کے دیگر علاقوں کی نسبت یہاں پر زیر زمین پانی کی سطح زیادہ گہری اور کڑوی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر اگنے والے پودوں کی جڑیں کالی ہو جاتی ہیں، جن کو مقامی زبان میں کالے پاڑ بلیک روٹس کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کا تاریخی نام بھی کالے پاڑ تھا، جو کہ بگڑ کر اب کالے پہاڑ بن گیا ہے۔ خشک سالی کے ایام میں یہ علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ کالے پاڑ ٹوبہ پر 300 سال قبل 2 خاندان ڈھا اور بلوچ آباد ہوئے تھے، جو کہ آج تک یہاں رہائش پذیر ہیں۔ یہ دونوں خاندان آپس میں رشتے نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہاں پر پائی جانے والی بھائی چارے کی فضا ملک کے دیگر شہروں میں کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی طرف سے محکمہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہاں پر سولر انرجی سسٹم نصب کیا ہے، جس کے پنکھے اور بلب ناقص کوالٹی اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وبال جان بن چکے ہیں۔ 60 گھروں پر مشتمل اس ٹوبہ کے مکینوں کی صحت اور تعلیم کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں کے 5 ٹوبوں پر جائیں تو انسان اور جانور آلودہ پانی پیتے نظر آتے ہیں۔ محکمہ چولستان اور حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات یہاں پر ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ ملک اطہر فاروق آوان، دنیا نیوز، کالے پہاڑ، چولستان، بہاولپور۔ اور اب بات کریں گے رجانہ کی، جہاں میٹرک کے امتحانات جاری ہیں۔ محمد ذوالفقار اپنی رپورٹ میں طلباء کو درپیش مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ رجانہ سے میں ہوں محمد ذوالفقار اور اس وقت موجود ہوں میٹرک کے سالانہ امتحانات کے ایک سینٹر پر۔ فیصل آباد میٹرک بورڈ کے زیر انتظام رجانہ میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کے لیے 3 سینٹر بنائے گئے ہیں، جن میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رجانہ، گورنمنٹ ڈگری کالج رجانہ اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول رجانہ شامل ہیں۔ ان تینوں سینٹرز پر 800 کے قریب طلباء و طالبات امتحانات دے رہے ہیں۔ فیصل آباد میٹرک بورڈ کی طرف سے طلباء و طالبات کو تصویر والی رول نمبر سلپس جاری کی گئی ہیں۔ ڈیوٹی کے عملے کے مطابق امتحانات کا عمل صاف اور شفاف طریقے سے انجام پا رہا ہے، جبکہ طلباء و طالبات عدم سہولیات کی بنا پر شکایات کر رہے ہیں۔ امتحانات کامیاب تعلیمی عمل کا حصہ ہوتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ دوران امتحانات طلباء کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی عملے کو بھی سہولیات فراہم کی جائیں، تاکہ اس عمل کو صاف، شفاف اور کامیاب بنایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ذوالفقار، دنیا نیوز، رجانہ۔ ناظرین، پنجاب کی دنیا آپ نے دیکھی اور اب آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی جانب اور دیکھتے ہیں محمد حسین آزاد نے جشن نوروز پر عوام میں پائے جانے والے جوش و خروش کا احوال کس طرح بیان کیا ہے۔ بلتستان میں جشن نوروز روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ زمانہ قبل مسیح سے جاری جشن نوروز کا تہوار آج صدیوں بعد بھی ہر سال 21 مارچ کو ایران اور وسط ایشیا کے کئی ممالک کی طرح بلتستان میں بھی روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ نوروز شمسی سال کا پہلا دن ہے، اس لیے اسے سال نو، موسم بہار کی آمد اور کائنات میں زندگی کے آغاز کا دن ہونے کے ناطے خصوصی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس روز دن اور رات کا دورانیہ برابر ہوتا ہے، جس کے بعد دن کی عمر لمبی اور رات کی چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔
بلتستان میں نوروز کے دن کا آغاز خصوصی دعاؤں اور صدقات و خیرات کی تقسیم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لوگ عزیزوں اور رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی طور پر روایتی پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور ان سے گھر میں آنے والے مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں۔ جشن نوروز کی سب سے منفرد اور خاص بات مختلف رنگوں سے مزین انڈوں کا تحفہ ہے، جسے بچوں میں عیدی کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ گلیوں اور بازاروں میں انڈا لڑانے کی رسم بھی اس جشن کا انتہائی مقبول کھیل ہے، جس میں من چلے نوجوان اور بچے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں 350 ملین لوگ جشن نوروز مناتے ہیں۔ بوائی کا موسم ہونے کی وجہ سے بلتستان میں جشن نوروز کو جشن بہاراں کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، جس کے اظہار کے لیے روایتی کھیل پولو کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاہم پچھلے سالوں کی نسبت اس بار جشن نوروز کے موقع پر روایتی گہما گہمی اور رونق میں واضح کمی پائی گئی، جس کی بنیادی وجہ بے قابو ہوتی ہوئی مہنگائی ہے، جس نے زندگی کے رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے۔ تہوار مذہبی ہو یا قومی، بڑھتی ہوئی مہنگائی عوام کی خوشیوں کو نگلتی جا رہی ہے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، اسکردو۔ جی اور اب باری ہے جنت نظیر وادی کشمیر کی، اور میرپور سے مصدق چودھری نے سلاٹر ہاؤس سے مضر صحت گوشت کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں 1 لاکھ کے قریب آبادی والے شہر میرپور کے واحد سلاٹر ہاؤس میں۔ آزاد کشمیر کے شہر میرپور میں 40 سال قبل شہر کی تعمیر کے ساتھ ہی حلال جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے سلاٹر ہاؤس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انتہائی کم رقبہ پر تعمیر یہ واحد سلاٹر ہاؤس گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں پر روزانہ سینکڑوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے محکمہ صحت کے ڈاکٹرز کا معائنہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی شہریوں کو گوشت سپلائی کیا جانا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک عرصہ سے ڈاکٹر غائب ہے اور ڈاکٹر کے معائنہ کے بغیر ہی مضر صحت گوشت پورے شہر میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ سلاٹر ہاؤس میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جبکہ گوشت مارکیٹ میں بھی گندگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اکثر قصاب جانوروں کو مارکیٹوں کے اندر اور اپنی پرائیویٹ جگہوں پر ذبح کرتے ہیں، جو کہ نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ ایسا کرنے سے گلیوں محلوں اور سیکٹرز میں بھی گندگی اور بدبو کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ شہریوں نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ میرپور شہر کے مطابق نہ صرف سلاٹر ہاؤس کی تعداد کو بڑھایا جائے بلکہ مستقل ڈاکٹرز بھی تعینات کیے جائیں تاکہ انہیں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق گوشت کی سپلائی ممکن ہو۔ کیمرہ مین مظہر بٹ کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو سیر کرائیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، جہاں امن کے فروغ کے لیے امن میراتھن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں ہارون صدیقی۔ میں اس وقت موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اسپورٹس کمپلیکس میں، جہاں امن کی بحالی کے لیے سال کی پہلی منی میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ اس میراتھن کا انعقاد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ہدایت پر ملک میں امن کی بالادستی کے لیے کیا گیا۔ اسپورٹس کمپلیکس سے شروع ہونے والی میراتھن میں مختلف اسکولوں اور کالجوں کے 542 طلبہ شریک ہوئے۔ میراتھن 4.25 کلومیٹر رستے پر منعقد ہوئی۔ شرکاء نیشنل اسپورٹس کمپلیکس سے روزن جسمن گارڈن اور پھر واپس اسپورٹس کمپلیکس پہنچے۔ وفاقی وزیر کھیل اعجاز حسین جاکرانی نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ وفاقی سیکرٹری کھیل انیس الحسنین اور ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ میر حمزہ گیلانی نے بھی میراتھن میں حصہ لیا۔ اختتامی تقریب میں وفاقی وزیر کھیل نے ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ احسان احمد نے مقررہ فاصلہ چند منٹوں میں طے کر کے ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ریس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کھیل اعجاز حسین جاکرانی کا کہنا تھا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور کھیلوں کے ذریعے دنیا بھر میں امن کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ہدایات پر منعقد کی جانے والی منی میراتھن کا مقصد ملک میں جاری کھیلوں کا زوال سے نکالنا اور دنیا بھر میں امن کا پیغام پہنچانا ہے۔ کیمرامین محمد جاوید کے ساتھ ہارون صدیقی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج میری دھرتی میری دنیا میں آپ نے عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ مختلف محکموں سے عوام کو درپیش مسائل کے بارے میں رپورٹس دیکھی۔ میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم سے جہاں مسائل کی نشاندہی کی جا رہی ہے، وہیں تاریخی مقامات کی حالت زار، ترقیاتی کاموں کی رفتار اور مذہبی تہواروں کا احوال بھی پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ کی مشاورت سے پروگرام میں بہتری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی معلوماتی، دلچسپ اور مسائل کی نشاندہی کرتے رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔